بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع لیور فیٹی۔ یہ موضوع معالجین کے کام کا تو نہیں ہے، لیکن نئے آنے والے طلباء انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے سکتا ہے۔ جس طالب علم نے کتاب پڑھی ہو تو وہ یہ سوال نہیں کرے گا، جو کتابیں نہیں پڑھتے، کتابوں سے روگردانی کرتے ہیں، اس طرح کے وہ سوال کرتے ہیں۔ کسی نئے طالب علم کو یہ لیکچر فائدہ دے گا، معالجین اپنا وقت ضائع مت کریں۔ معالجین یہ سوال تو کریں گے کہ جب اس کی ضرورت نہیں تھی تو پھر یہ موضوع کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ سوال آ گیا ہے، اس لیے اس کا جواب دینا لازم ہے۔ غدہ قدامیہ جسم کا وہ حصہ ہے جو پورے بدن میں سب سے زیادہ گرم رہتا ہے۔ غدہ قدامیہ جسم کے اندر سب سے زیادہ گرم رہنے والا عضو ہے، اور یہ عضو رئیس بھی ہے۔ جب اس کے فعل میں تیزی ہوگی تو یہ اپنے فعل کو پوری طرح سر انجام دے رہا ہوگا۔ بعض اوقات اس کے فعل میں تیزی بھی ہو جاتی ہے، جسے لیور اوور ایکٹیویشن کے نام سے پکار لیتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر دو لفظ انگریزی کے بول دیے جائیں تو یہ سوال نہیں بن جاتا۔ بات سمجھنے کی یہ تھی کہ ہوا کیا ہے۔ انگریزی بولنے سے ہم کوئی بڑے معالج یا بڑے ڈاکٹر یا پروفیسر نہیں بن جائیں گے۔ جب بات ہمیں سمجھ آ جائے گی تو پھر ہمارا قد طب کی دنیا میں بڑا ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ کبد کے فعل کے اندر جب سستی آئے گی تو اس کے اوپر چربی کی تہ چڑھ جائے گی۔ اس کی حرارت جتنی ہونی چاہیے تھی، مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ 100 ہونی چاہیے، 98.4 ہونی چاہیے، 98.4 سے زیادہ ہوتی ہے، 100 ہونی چاہیے۔ 100 نقطہ پگھلاؤ ہوتا ہے پانی کا، اور اتنا ہی خون کو یہ گرم کرتا ہے، اس کیموس کو جو معدہ بنا کے جگر تک پہنچاتا ہے، اور وہ وہاں پکتا ہے، پک کے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ڈاکٹروں کے خیال کے مطابق ہڈیوں کا گودا خون پیدا کرتا ہے۔ چلو یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہڈیوں کا گودا خون پیدا کرتا ہے۔ گدھے کی ہڈی کے اندر مخ نہیں ہوتی، خچر کی ہڈی کے اندر بھی مخ نہیں ہوتی، اونٹ کی ہڈی کے اندر بھی مخ نہیں ہوتی، اور زرافے کی ہڈی کے اندر بھی مخ نہیں ہوتی، زیبرا کی ہڈی کے اندر بھی مخ نہیں ہوتی۔ جو جانور گدھا، گھوڑا ہر روز ہمارے استعمال کے اندر آتے ہیں، کیا ان کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، یا وہ کم طاقتور ہوتے ہیں، ناتواں ہوتے ہیں؟ یہ دونوں جانور انتہائی، خاص پہ گدھا انتہائی طاقتور ہوتا ہے، یہ دلتیاں بھی مارتا ہے اور بوجھ بھی اٹھاتا ہے۔ دلتی تب ہی مارتا ہے جب وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگر وہ ناتواں ہو تو ایسی حرکت کرے دلتی مارنے کی تو وہ گر جائے، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ شروع میں آج سے 40-45 سال پہلے
جب یہ بات آئی کہ ہڈیوں کا گودا خون پیدا کرتا ہے تو غور فکر کرنے کے لیے 28 چاک میں ایک گدھی مری تو اس کی ہم نے ٹانگیں کاٹیں، ایک ٹانگ کاٹی تو اس میں سے مخ نہیں تھی، شاید یہ ہڈی ٹوٹی ہو تو اس کی مخ کسی وجہ سے ضائع ہو گئی ہے، دوسری کاٹ دی، دوسری میں سے بھی نہ نکلی تو پھر تصدیق کے باوجود ہم نے باقی کی 2 ٹانگیں بھی اس کی کاٹی جس میں مخ نہیں تھی۔ بعد میں ایک بابا جی آئے، انہوں نے کہا بچوں تمہیں شرم نہیں آتی کہ مرے ہوئے جانور کو عذاب دے رہے ہو، نہ تو تم نے اس کو کھانا ہے، کیا کرنا ہے؟ بابا جی کو بتایا کہ بابا جی ہم تو صرف یہ تحقیق کرنے کے لیے اس کی ٹانگیں کاٹ رہے ہیں کہ اس میں مخ نہیں ہمیں مل رہی۔ وہ کہتے ہیں گدھے کے بچوں، گدھے کی ہڈیوں میں مخ نہیں ہوتی، چلو پسلیوں میں خون ہوتا ہوگا یا خون نما کچھ چیز ہوتی ہوگی۔ تو ہمارے سینئرز یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کی پسلیاں خون پیدا کرتی ہیں۔ مان لیا جس طرح بھی ہوتا ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع تھا کبد جس کو سمجھانا تھا، کیونکہ اس کے بیچ میں سے بات آ گئی تو وہ تھوڑا سا اشارہ میں نے کر دیا ہے، اس پہ تحقیق کریں گے تو 2 جماعتوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اطباء یہ بات مانتے ہیں کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں اس کا کیلوس اور کیموس بنتا ہے اور یہ پختہ ہو کے خون بنتی ہے اور جسم کی ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ ڈاکٹرز حضرات کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ ہڈیوں کا گودا خون پیدا کرتا ہے، دونوں کورے کاغذ تھے، تو جو بات جس بچے کو پڑھا دی گئی پہلی دفعہ وہ اس پہ ڈٹ گیا، اب وہ اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے، یہ اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے، ان کے درمیان مل بیٹھنے کی یا محبت کی جو فضا ہم نے پیدا کی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ فرقہ پرستی کی طرح ایک دوسرے کے گلے پڑے، حالانکہ مسیحا ہے، مسیحا کو اس سے کیا سروکار کہ وہ گلے پڑے، انہوں نے تو خدمت کرنی ہے، اپنے علم خدا نے جو علم دیا ہے اس علم کے مطابق اور اس خدمت کے صلے میں خدا نے انہیں بخش دینا ہے۔ رہی بات یہ کہ جگر کی بھٹی اپنے بام عروج پہ، یعنی جسم کے اندر سب سے زیادہ گرم عضو جو خون کو کیلوس و کیموس کو گرم کر کے خون میں کنورٹ کر کے دل تک پہنچاتا ہے اور دل بطور پمپ پورے جسم میں اس کو سپلائی کرتا ہے۔ کچھ لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پھیپھڑوں کا کام ہے، پھیپھڑوں کا کام خون کی سپلائی نہیں ہے، پھیپھڑوں کا کام صرف اتنا ہے کہ پھیپھڑوں سے خون، دل سے خون پھیپھڑوں میں جاتا ہے، وہاں آکسیڈیشن ہوتی ہے، خون کے اندر آکسیجن شامل کر دی جاتی ہے اور کاربن خارج کر دی جاتی ہے، تو پھر وہی خون اتنا فیل کرنے کے بعد، یعنی آکسیجن جذب کرنے اور کاربن خارج کرنے کے بعد واپس دل میں ہی آ جاتا ہے اور دل سے واپس آ کے پھر پوری باڈی کے اندر گھومتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ دل ایک دوہرا پمپ ہے جو جسم کی ساری باڈی کا خون کھینچ کے اپنے اندر لاتا ہے اور یہاں سے پھیپھڑوں کے راستے صاف کرواتا ہے اور پھر دوبارہ اپنے اندر لا کے پوری باڈی کو بھیج دیتا ہے۔
اب رہی بات یہ کہ خدا نے جہاں ذکر کیا نا تو دل کا کیا ہے کہ دل کے کان ہوتے ہیں، دل کے کانوں سے سنو۔ سننے کے لیے کان تو وہی ہیں جو خدا تعالیٰ نے بظاہر دے دیے۔ اذنین و بطنین یہ دو الفاظ ہیں جو دل کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اذنین جو ہوتے ہیں وہ دل کے کانوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور بطنین دل کے پیٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو بات ہم باہر سے سنتے ہیں، جو بات ہم باہر سے سنتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں یا جس طرح بھی وہ اندر جاتی ہے، کسی بات کا اثر دل پہ ہوتا ہے اور کسی بات کا اثر دماغ پہ ہوتا ہے۔ کوئی بات دل کو اچھی لگتی ہے، کوئی دماغ کو اچھی لگتی ہے۔ دماغ کو وہ بات اچھی لگتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، جس چیز کا ہمیں پہلے علم نہیں ہوتا وہ دماغ کو اچھی لگتی ہے کہ یہ نئی بات ہے جی۔ اور جس بات کا ہمیں یقین ہوتا ہے اگر وہ سچ بات کی جائے تو وہ دل کو اچھی لگتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ یعنی کوئی ایسی جھوٹی بات جس کو کسی طریقے سے یا کسی طرح بھی بیان کیا جائے تو وہ بات جھوٹی ہو تو دل کو بری لگتی ہے۔ دل کا برا لگنا یہ تصدیق تھی کسی چیز کی۔ اسی طرح چہرے ہیں، چہرے دماغ میں فٹ نہیں ہوتے، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں ان کا عکس دماغ میں بنتا ہے، لیکن وہ دل کو اچھے لگتے ہیں یا نہیں اچھے لگتے۔ ہم کسی مقام کے لیے جاتے ہیں، اس کے پرکیف ہوائیں اور پرکیف نظارے دل کو اچھے لگتے ہیں، دماغ میں ان کا عکس ضرور جاتا ہے۔ جو دل کو اچھے لگتے ہیں وہ صدیوں تک، مرنے تک، موت کی آغوشوں تک وہ اچھے لگتے رہتے ہیں۔ جو چیزیں دل کو اچھی لگتی ہیں حالانکہ وہ آنکھیں ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان سے ہمیں راحت، خوشی نصیب ہوتی ہے، اور ان کو پھر یاد کر کے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ ان پرکیف نظاروں میں کھو جاتے ہیں۔ فرض کرو ہم مری گئے، بولان گئے، کاغان گئے، ناران گئے، ان علاقوں کی ہم نے سیر کی تو دیکھا تو آنکھوں نہیں تھا نا، لیکن اس سے دل کو ایک بڑی خوشی اور راحت ہوئی۔ کوئی اچھا دوست بن گیا، وہ دنیا میں نہ رہا، پھر بھی اس کو یاد کر کے ایک فرد سکون محسوس ہوا۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ یہ موضوع معالجین کے کام کا نہیں ہے، یہ نئے طفل مکتب جنہیں کہہ لیں ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے، تو معالجین اپنا وقت اس موضوع پہ خرچ نہ کریں۔ طفل مکتب اس موضوع کو سنیں اور اپنی تشنگی پوری کریں۔ اب جو موضوع تھا جگر کے اوپر چربی چڑھ جانے کا، اب جگر کے فعل میں سستی آئی ہے، تب جا کے اس کے اوپر چربی چڑھی ہے۔ اگر جگر کے فعل میں تیزی آتی،
آپ نے کبھی کبد کو پکتے دیکھا ہے؟ جب آپ نے جگر کو پکتے دیکھا ہو، جوں اس کو پانی کے اندر بائل کرتے ہیں تو وہ سخت ہوتا جاتا ہے، حالانکہ جسم کا دوسرا گوشت گل جاتا ہے، گل کے پانی بن جاتا ہے، یہ گلنے کے ساتھ ساتھ سخت ترین ہوتا جاتا ہے، اور یہی فعل اس کا جسم کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بچوں کے سمجھنے کی بات ہے۔ جگر کو جب ضرورت سے زیادہ گرمی پہنچے گی تو اس سے وہ ہارڈ ہوتا جائے گا، سخت ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ وہ ریت کی طرح بن کے ریزہ ہو جائے گا۔ اگر اس کے اندر حرارت کی کمی ہوگی تو اس کے اوپر چربی کی تہ آ جائے گی۔ یہ سوال قانوناً تو بنتا ہی نہیں ہے، مگر کسی بچے کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے اپنا سوال کر دیا، اب جواب دینا لازم ہے۔ اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جگر کو کیا ہوا، کیوں لیور فیٹی ہوا اور کیوں لیور ہارڈ ہوا۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی تو اب علاج معالجہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں سے معالجیت کا سوال شروع ہوتا ہے کہ یہ کتنا سا نقصہ۔ یہ ایک معمولی نقطہ بیان کرنے کے لیے 10-15 منٹ ضائع ہوئے تو معالجین سے معذرت ہے، لیکن بچوں کا بھی حق ہے، انہیں یہ سمجھنا ہے۔ بچے اپنی کتابوں کی طرف توجہ دیں اور جو سمجھانے کے لیکچر ہیں وہ سنیں۔ معالجین کا وقت بچانے کی خاطر ایسا سوال نہ کریں۔ اس کو ابھی اسٹڈی کی ضرورت ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے کتاب کا سہارا لیں یا عام جو لیکچر ہوتے ہیں انہیں سنیں، سمجھیں۔ معالجین کا وقت قیمتی ہوتا ہے، اسے چند منٹ کے اندر ہی بیان کرنا ہوتا ہے، اشارہ کرنا ہوتا ہے، یاد دلانا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ معالجین کو لیکچر دیا جائے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور انہیں اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔